آج میں آپ سے شیئر کروں گی کہ شام غریبہ میں کیا ہوتا ہے۔ شیعہ حضرات پہ سنی فرقے والے تہمت لگاتے ہیں یا سنی لوگ شیعہ لوگوں پہ جو بات کرتے ہیں کہ شام غریبہ میں مرد عورتیں ہوتی ہیں اور لائٹس آف ہوتی ہیں اور غلط کام ہوتے ہیں۔ یہ سنی کافی سارے اسکولوں میں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا کہیں پہ بھی آپ دیکھیں، ہر جگہ آفس میں، اسکول میں، ہر جگہ شیعوں کو یہی فیس کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ہی محرم آتا ہے، سفر کا مہینہ آتا ہے، تو سنی لوگ یہ تہمتیں لگاتے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں۔ اب یہ ریئل ہیں کیا فیک ہیں، یہ سب آج میں آپ کو ڈیٹیل سے بتانے والی ہوں، اور میں شیعہ ہوں یا سنی ہوں یہ بھی میں بتانے والی ہوں آپ کو۔ تو ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب کر دیے گا تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اسی خدا کے لیے جس نے ہمیں خلق کیا، اور درود و سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ تو آج میں بات کرنے والی ہوں شام غریبہ پہ کہ شام غریبہ کسے کہتے ہیں، یہ نام شام غریبہ کیا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے۔ لائٹس آف ہوتی ہیں، یہ 10 محرم والے دن کو شام غریبہ کہا جاتا ہے۔ جب مولا نے جب جنگ ختم کر لی تھی عصر کے ٹائم، اس کے بعد جو ٹائم شروع ہوتا ہے، کیونکہ جب سب شہید ہو چکے تھے، مولا حسین علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا گیا تھا، ان کے ساتھ جو سارے ساتھی تھے، ان کے احباب تھے، دوست تھے، بھائی تھے، چچا تھے، سب جو بھی وہاں پہ موجود تھے، ان سب کو جب شہید کر دیا گیا تھا، تو اس کے بعد کے وقت کو کہا جاتا ہے شام غریبہ، جس میں ایک مجلس ہوتی ہے ہر جگہ۔ شیعہ وہاں پہ بہت آتے ہیں، ظاہر مجلس ہوتی ہے، شیعہ سنی ہر فرقے کے لوگ آتے ہیں مجلسوں میں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو تہمتیں لگائی جاتی ہیں، یہ کیوں لگائی جاتی ہیں، کس لیے لگائی جاتی ہیں، جبکہ اتنا فاسٹ دور آ چکا ہے، ہر چیز ہر جگہ پہ کھلم کھلا موجود ہے، ہر چیز آپ سب کو پتہ ہے کہ کیا چیز کہاں کیا ہو رہی ہے۔ آپ ہر چیز لائیو دیکھ سکتے ہیں، جا کے دیکھ سکتے ہیں، سب کچھ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ سنی سنائی باتوں پہ عمل کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو شام غریبہ میں کیا ہوتا ہے، جب سب کو شہید کر دیا گیا تھا، تو اس کے بعد جو بیویاں رہ گئی تھیں ان کے خیمے جلا دیے گئے تھے۔ اب آپ سوچیں کہ جن کے مردوں کو شہید کر دیا گیا، اور مرد بھی کیسے، جو ہمارے نبی کی آل تھی۔ ہم نبی کا کتنا احترام کرتے ہیں، نبی کا سبھی احترام کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے کا لوگ ہو، کوئی بھی ہو۔ مولا حسین سے سب محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ مسلمان کو چھوڑ کے ہندو تک، عیسائی تک، سب لوگ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں مولا حسین سے۔ تو آپ یہ سوچیں، مولا حسین کو جب شہید کر دیا گیا تھا، تو اس کے بعد جو ان کے ساتھی تھے، جو ان کی بہنیں تھیں، بیٹیاں تھیں، ان کو بے پردہ کر دیا گیا تھا، ان کے خیمے جلا دیے گئے تھے، فل اندھیرا ہو چکا تھا، کیونکہ عصر تک تو سب شہید ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ظاہر رات آ گئی تھی، شام غریبہ اسے کہتے ہیں، کہ پورا اندھیرا ہو چکا تھا اس طرف۔ آپ سوچیں کربلا کا میدان ہو، جہاں کوئی نہ کوئی گھر ہے، آس پاس پورا ریگستان ہے، مٹی مٹی ساری، اور وہاں پہ جو خیمے لگے ہوئے تھے عورتوں کے، ہماری بیویوں کے، جن کا ہم بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، نام بھی لیتے ہیں تو بہت احترام سے لیتے ہیں، اور سنی شیعہ سب، ایسا نہیں کہ کوئی ایک فرقہ، سب بہت احترام سے نام لیتے ہیں ان ہستیوں کا۔ تو آپ سوچیں ان کو بے پردہ کر دیا گیا تھا۔ یزیدی بہت جو یزید قسم کے لوگ تھے، اور یزیدی ہی تھے، ان کے جو ساتھی تھے، آپ سوچیں ان پہ اتنا، بیویوں پہ اتنا ظلم کیا تھا، بے پردہ کر دیا تھا، رسیوں سے کھینچتے ہوئے لے کے جا رہے تھے، اور سب کچھ جلا دیا تھا، راکھ راکھ کر دیا تھا۔ تو اس چیز جب وہ پورا اندھیرا ہو گیا، تو آپ دیکھیں اس دن کو کہا جاتا ہے شام غریبہ۔ تو یہ مجلس کا نام پھر رکھ دیا گیا ہے شام غریبہ۔ تو یہ شام غریبہ کی مجلس ہوتی ہے جس میں صرف مصائب ہوتے ہیں۔ مولا حسین پہ جو قیامت ٹوٹی، جو اس کے بعد ان کے گھر والوں پہ قیامت ٹوٹی، اس کا نام ہے شام غریبہ۔ اور یہ شیعہ حضرات شام غریبہ کی مجلس کرتے ہیں، جس میں بہت زیادہ تعداد میں سنی
برادران کے لوگ شامل ہوتے ہیں، انہیں سب حقیقت پتہ ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو میں کہوں گی شاید سنی فرقے سے نہیں ہیں، کوئی اور فرقہ ہے یا سنی بھی کوئی ہیں جو اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور شاید اس چیز کو دیکھا ہوا بھی ہے، میڈیا پہ بھی دیکھا ہوا ہے اور لائیو جا کے بھی دیکھا ہوا ہے۔ تو وہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں یہ اللہ جانے، کہ کیوں شیعوں سے اتنی دشمنی رکھتے ہیں۔ جہاں تک بات ماتم کی ہے، وہ ماتم کی بات ماتم کی حد تک رکھی جائے، لیکن یہ تہمتیں لگانا قرآن شریف میں سخت نفرت کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کسی پہ بغیر دیکھے تہمت نہ لگاؤ، ٹھیک ہے؟ بغیر دیکھے اگر آپ نے کچھ دیکھا ہے تو آپ بولو، اور اگر وہ صحیح دیکھا ہے تو وہ چیز بولو۔ آپ مطلب مجلس میں جینٹس الگ ہوتے ہیں، لیڈیز الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جلوس وغیرہ جو ہوتے ہیں وہاں لیڈیز، کسی جلوس میں لیڈیز بھی ساتھ ہوتی ہیں مردوں کے، اور سیپریٹ بھی ہوتا ہے، لازمی نہیں ہے ہر جلوس، لیکن احترام کیا جاتا ہے ہر چیز کا، پردے میں ہوتی ہیں لیڈیز بھی۔ تو اس چیز کو اور لوگ نیگیٹو رنگ دیتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ غلط بات ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، ایسا بچوں کے دماغ میں بھی نہیں ڈالنا چاہیے۔ اسکولوں میں یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، جیسے محرم قریب آتا ہے تو یہ اسٹارٹ سے چلی آ رہی ہیں باتیں کہ شیعہ لوگ جیسے محرم ہوتے ہیں بچوں کو بورے میں بند کر کے مار دیتے ہیں جان سے، یا جو نیاز نظر کرتے ہیں اس میں تھوک ملاتے ہیں۔ آپ سوچیں، آپ مطلب ایک ریئلائز کریں نا، ایک چیز سوچیں، اگر آپ گھر میں چاول بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کے گھر گیسٹ آئیں، سننی ہے، آپ کیا اس کو جو آپ ڈنر کرا رہے ہیں یا کوئی لنچ کرا رہے ہیں تو آپ اس میں تھوک ڈالیں گے؟ کیوں ڈالیں گے؟ کیوں؟ وائی؟ سوچیں تو صحیح، آپ مطلب آپ خود تھوک والا کھانا کھا سکتے ہیں کیا جو آپ کسی اور کو کھلائیں گے، چاہے وہ سنی ہو، شیعہ ہو، کسی بھی فرقے کا ہو؟ ایسا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ یہ سب بنی بنائی باتیں ہوتی ہیں جسٹ ایک دوسرے میں نفرت پیدا کرنے کے لیے، اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، دور دور تک حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بچوں میں یہ باتیں کرنا، اور یہ باتیں کرنا کہ شام غریبہ میں غلط کام ہوتے ہیں، مرد عورتیں غلط کام کرتے ہیں، آپ دیکھیں، جا کے دیکھیں، صرف رونا ہوتا ہے، صرف گریا ہوتا ہے، اور کیوں نہ گریا ہو، ہمارے نبی کی اولادوں پہ اتنے ستم ڈھائے گئے۔ آپ سوچیں، اپنے پہ رکھ کے سوچیں نا، اگر آپ کے خاندان کو کوئی شہید کر دے، فضول میں آپ کے خاندان کو شہید کر دے، اور آپ کی عورتوں کو بے پردہ اور اس طریقے سے گھسیٹ کے لے کے جایا جائے، خیمے جلا دیے جائیں، گھر تو ہونی خیمے جلا دیے جائیں، تو آپ کیا مطلب دوسرے جو لوگ آس پاس کے لوگ ہوں گے وہ ناچیں گے آ کے، یا پرسہ دیں گے آپ کو آ کے، یا روئیں گے، گریا کریں گے، کیا کریں گے؟ آپ کے برابر میں، اگر ایک ایگزامپل لے رہی ہوں، آپ کے برابر میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ جا کے ہنسیں گے وہاں؟ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، آپ کے خاندان میں کسی کا انتقال ہو جائے، پورا گھرانہ برباد ہو جائے۔ ابھی ایک خبر آئی تھی کہ ایک بندہ تھا، اس کی فیملی، مطلب بندہ پتہ نہیں کہاں، دبئی میں رہتا تھا، جاب کرتا تھا، کہ کہاں پہ جاب کرتا تھا مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن میں نے ویڈیو چینل وغیرہ پہ ہی دیکھا تھا، تو وہ اپنے بچوں سے ملنے آ رہا تھا، غریب ہی لوگ تھے، تو اس کے گھر میں آگ لگ گئی، آگ سے پوری فیملی شہید ہو گئی، ماں، بچے، بیوی، سب۔ اور اس چھوٹی سی بچی کا وائس میسج آیا ہوا تھا کہ بابا آپ کب آئیں گے گھر پہ؟ اور جب بابا آئے اس کے، تو وہ اس کو مری ہوئی ملی، کیونکہ جل چکے تھے سب، سلنڈر کا کوئی مسئلہ ہوا تھا، کیا مسئلہ ہوا تھا، اور نیچے باہر گیٹ کا تالا لگا ہوا تھا، کیا پوری کہانی تھی، مجھے سٹوری بالکل ریئل یاد نہیں ہے، لیکن جہاں تک میں نے بتائی ہے یہ ریئل ہے۔ تو آپ بتائیں، تو پوری دنیا میں پھیل گئی تھی یہ بات، سب تعزیت کر رہے تھے اس بندے سے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے گھر میں ایک عجیب کوحرام مچ گیا تھا، گھر والے سب مر چکے تھے، اس کو پرسہ کون دے گا؟ باہر کے لوگ ہی دیں گے نا، دنیا ہی دے گی نا، ہم نے ہی دیا۔ آج مجھے کیسے پتا ہے؟ اور میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں یہ بات؟ کیونکہ مجھے دکھ ہوا یہ سن کے، اذیت پہنچی کہ یار واقعی میں پورا گھر تباہ برباد ہو گیا، بیوی چلی گئی، ماں چلی گئی، بچے چلے گئے، جس کی آواز سن کے اس کو خوشی ملتی تھی، اور جن کے خاطر وہ باہر ملک جا کے ان کے لیے جاب کر رہا تھا، ان کو پیسے بھیجتا تھا،
تو وہ اب کس مقصد سے زندگی گزارے گا، وہ کیا کرے گا؟ تو آپ سوچیں، تو ہم اس کو پرسہ دے رہے تھے، ہم اس سے تعزیت کر رہے تھے، تو یہ چیز اچھی ہے نا؟ یا تو ہم جا کے اس کے سامنے ناچیں گائیں، یا ہم بولیں کہ آپ کے ساتھ تو بہت اچھا ہوا، ایسا تو نہیں کر سکتے نا، دل رکھتے ہیں سینے میں۔ تو جو چیز وہاں پہ ہوئی نا کربلا میں، ہم وہ لوگوں کو بتاتے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہماری نسل پیدا ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے بچے ہوتے ہیں، وہ وہی چیز دیکھتے ہیں، تو اسی کو جو نا وہ اپنے مذہب سمجھتے ہیں، تو وہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے بچے بھی دیکھیں گے، پھر ان کی اولادیں بھی دیکھیں گی، تو ایسا یہ سسٹم چلتا چلا آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے فرقے والے تہمتیں لگائیں اس بات پہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، اس میں کوئی سچائی، کوئی ریئلٹی نہیں ہے، بالکل سب کچھ جھوٹ ہے، سب کچھ فیک ہے۔ اگر یہاں میری ویڈیو کوئی دیکھ بھی رہا ہے اور کوئی اہل سنت فرقے سے ہے، تو میں اس کی بہت زیادہ عزت کرتی ہوں، کیونکہ میرے خود کے فرینڈس، دوست تھے، خاندان آدھا، وہ سب اہل سنت ہیں، ہم سب مل کے رہتے ہیں، میرے گھر میں مجلس ہوتی ہے، میں شیعہ ہوں الحمدللہ، میرے گھر میں مجلس ہوتی ہے، تو میرے گھر میں مجلس میں 50% سنی لوگ آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، نبی کا ذکر ہوتا ہے، اماموں کا ذکر ہوتا ہے، ان سب کا ذکر ہوتا ہے، اور بہت اچھے طریقے سے ہوتا ہے۔ آپ لوگ بھی اگر کوئی میری ویڈیو ایسا بندہ سن رہا ہے جو خود مجلس میں جا چکا ہے، شام غریبہ کی مجلس اٹینڈ کر چکا ہے، تو وہ بہت اچھی طریقے سے اسے پتا ہوگا کہ شام غریبہ میں آخر کیا ہوتا ہے۔ کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا، سب گریا کرتے ہیں، سب روتے ہیں، سب مولا کو، بی بی کو پرسہ دیتے ہیں، ان کے اہل و عیال کا جو بھی ان کے ساتھ مصیبتیں ٹوٹی، سب کچھ ہوا، اور یہ سب ہر سال کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے بچے کو، جوان کو، بزرگ کو ہر سال پتہ ہو، ہر سال پتہ چلے، تاکہ وہ ریمائنڈ رہے ہمارے ذہنوں میں کہ یہ سب ہمارے نبی کی آل کے ساتھ ہوا، ورنہ ہم سب بھول جائیں گے۔ ایک ٹائم آئے گا کہ ہم کربلا کو بھول چکے ہوں گے کہ ایسا کچھ ہوا تھا، تو ہم بھلانا نہیں چاہتے کربلا کو، جو کچھ کربلا میں ہوا ہم سب یاد رکھنا چاہتے ہیں اس چیز کو، کیونکہ انہوں نے اسلام کی خاطر بہت بڑی قربانی دی ہے، بہت بڑی قربانی دی ہے۔ تو میں آپ کو بتانے کا مقصد یہی تھا، شام غریبہ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف تہمتیں، اور نعوذ باللہ ایسی تہمتیں لگانا سخت گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند وہ چیز ہے جو آپ غلط بیانی کر رہے ہو، جو چیز ہوتی ہی نہ ہو اور وہ آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہو۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور شام غریبہ میں کیا ہوتا ہے